جس کی 2 منزلہ تھی نا ہمارا، وہ سیڑھیوں سے نہیں اترا، اس نے چھلانگ لگائی کہ دیر لگ جائے گی میرا نبی آئے. یہ محبت تھا. اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ حضور وضو فرماتے تھے تو لوگ پانی جو تھا وضو کا دھون قدموں کا اٹھا لیتے، جس کو مل جاتا ٹھیک ہے، جس کو نہیں ملتا نا اس کے ہاتھ سے ہاتھ رگڑتا. تعداد بڑی تھی نا صاحب. تو کہتا مجھے برکت مل گئی ہے میرے نبی کے قدموں کا دھون ملا ہے. آپ اگر لوابے دہن کہتے لوگ ہاتھوں پہ اٹھا لیتے. میں ذمہ داری سے عرض کرتا اور اس کو اپنے چہروں پہ ڈال لیتے. یہ ایک سفیر آیا تھا، اس نے جا کے مکے والوں کو کہا اللہ کی قسم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں مگر ایسی شان میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جو محمد رسول اللہ کے ماننے والے کرتے ہیں. پر میں اگر وہ آواز بلند کرے سب آوازیں پست ہو جاتی ہیں، اگر وہ نگاہ اٹھائے ساری نگاہیں جھک جاتی ہیں. ان کے دیکھنے میں کوئی دیکھتا نہیں، ان کے بولنے میں کوئی بولتا نہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس شان کے مالک ہیں کہ ان کا روح اور دبدبہ ایسا ہے اور حکم ایک کو دیتے ہیں تو کتنے بھاگتے ہیں کہ ہم اس کام کو پورا کر کے آ جائیں. تو میں کہتا ہوں لوگوں ان سب سرداروں کو کہنے لگے محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی شہنشاہ کائنات میں دیکھا ہی نہیں. یہ وہ عظمت ہے. اسی کو رسول قدموں پہ سیٹ کر مسجد کے اندر ٹیک لگا لی دیوار کے ساتھ اور ٹیک لگا کر حضور بیٹھ گئے تو کچھ مسجد والے عبداللہ بن مسعود چھوٹے سے قد کے صحابی ہیں، جوتوں والی جگہ پہ آ رہے تھے اندر. حضور نے فرما دیا جہاں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ. وہ جوتوں کے اوپر بیٹھ گئے. ذرا ماننے والوں کو بڑا دیکھو. ہم دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں عشق مصطفیٰ، وہ جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی حضور ہے. نعرے کی حد تک ایک ڈنگ کسی کو روٹی نہیں کھلا سکتے اللہ کے نام. تو وہی بیٹھ گئے. حضور نے مسکرا کے فرمایا میں نے ایسے تو نہیں کہا. تو حضرت فرمانے لگے حضور پچھلا قدم آگے کرتا ہے اگلا پیچھے کرتا ہے، میں بھی کیسا تو آپ نبی. تو اس دن حضور نے سنو میرے نبی کا خطاب. میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں تمہارے پاس 63 برس گزار کر رہا ہوں. میں نے کسی کا حق کھایا ہو مجھ سے وصول کرو. میں نے کسی کو گالی دی ہو مجھے آج گالی دے. میں نے کسی سے زیادتی کی ہے تو بدلہ لے لو. لوگوں 50,000 سال قیامت کا ایک دن ہے. خبردار اس دن جا کے محمد سے تقاضا نہ کرنا آج اس آپ برابر کرنا. صحابہ چیخیں مار مار کر رونے لگے کہ حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور مجھے بتاؤ کبھی کسی کو گالی میرے نبی نے دی؟ قرآن کہتا ہے بھائی نہ کرا اللہ اور ناسی اے محبوب آپ تو الٹی عظیم کے مالک ہیں. مجھے رسول کہہ رکھا ہو پھر بدلا دے دو. اب لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ سکتا تعلق ہوا ہے صاحب. تو ایک آدمی ہونے سے ہوا. اب نے بولے نا کسی کا کچھ بدلا لینا ہے تو لے لو. وہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا حضور میرا کوئی قصور نہیں تھا، آپ سے مجھے کام چیچڑی لگی تھی، میں نے اس کا بدلا لینا ہے. اس صحابہ نے میانوں سے تلواریں نکالی. میں نے پہلے بتایا یہ موسم کیسا تھا. کسی کی جرأت. میرے نبی نے دستے رحمت بلند کیا، فرمایا بیٹھ جاؤ رک جاؤ. اب سانس کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں آنے والی. اور اس کو کہا ہاں بھائی. اس نے کہا ضرور میں نے بدلا لینا. تو آپ چھڑی کو پائے نا جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے گھر چھڑی ہے لے کر آؤ. چھڑی لے دی گئی. تو سیدہ نے پوچھا چھڑی کو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے نا ساری بات بتائی کہ یہ معاملہ ہے چھڑی کا. جب بات بتائی تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سیدہ نے فرماتی ہیں ہمیں حسن حسین کو دونوں بچوں کو کہ جاؤ اس آدمی سے چمٹ جاؤ. اسے کہنا 100 سوٹی حسن کو لگا لے 100 حسین کو لگا لے. مگر رانا مصطفیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان سے بدلا نہ لے. بچے آ کے چمٹ گئے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کا تھا امت کی تعلیم کے لیے نبی سکھانے لگا. نبی سکھا رہے ہیں امت کو. اب وہ چمٹ کے بچے انہیں شہزادوں کو چون کر سائڈ پہ کیا. کہا تمہارے نانے کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، جو بدلہ جس سے لینا ہو اس سے لینا ہو. تو بیٹو آپ بیٹھو. بچے بیٹھ گئے. اب وہ کیا تھا کہ چھڑی لہراتا ہوا ہے. صحابہ نے ایسے آنکھیں بند کر. اس نے وہ صحابہ کہتے اللہ
اسے موت دے دیتا، یہ منظر ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو وہ قریب آتا ہے تو کہتے ہیں حضور میری تو پشت ننگی تھی تو آپ تو کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم دیکھو نبی کی سیرت دونوں ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کی پشت کو ننگا کر دیا، کرتا اٹھا چڑھا دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پشت ننگی کر دی۔ وہ صحابہ تو منتظر تھے کہ پتہ نہیں کیا قیامت ہونے والی ہے، مگر اللہ اپنے محبوب کی ایسی حفاظت فرماتا ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے قریب آ کے چھڑی کو پھینک دیا، مورے نبوت کو چومنا شروع کر دیا اور روتا جاتا ہے اور کہتا ہے آقا میں اقتدار سے میرا پیٹ باہر تھا اور آپ نے چھڑی سے اندر کیا تھا، حضور اس کو میں نے بہانہ بنایا ہے صرف آپ کی مورے نبوت کو چومنے کے لیے۔ جھوٹ کی صحابی نے بھی نہیں کہا، کیونکہ جہاں جھوٹ ماننے والا تو بولتے ہی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام اس کے ساتھ اب مجھے بتاؤ جنازہ آگے پڑا ہوا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا قرضہ کسی نے لینا دینا ہے تو معاف کر دو، اس نے کسی کو گالی دی ہے، بندہ بولا ہے۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کی سنت یہ ہے کہ مولوی کا ہے، نبی کی سنت ہے تو زندہ ہے، بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ ہے بھائی کسی سے اوپر نیچے ہو گیا ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، زبان سے بول دیا ہے تو بھائی چلو جا کر معافی کے طلبگار ہو جاؤ۔ بندہ معاف کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، حقوق العباد بندے ہی بندے کو معاف کریں گے، یہ نہیں معافی ہوگی۔ تو جو اگر نبی کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے بدلا لے لو، تو امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ قیامت تک کرنے سے پہلے لوگوں سے کہو کہ یار مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لو، تیری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور حضور نے فرمایا دوسرے اپنے بھائی کو عزت دو گے، تمہاری عزت میں کمی آئے تو اللہ رسول سے آ کر عزت لے لینا، تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا جس نے میت کو غسل دیا پھر اس میں کوئی عیب دیکھا، آکڑ جانا، کالا رنگ ہو جانا،